السلام وہ علیکم، آئیے تازیہ سنتے کا ہیں لائیں، مولانا شمس پنی الدین لائیں، صاحب کی چمچمی زوردار لائیں، بانس تقریر کی پھٹی لائیں، اس ایسا محرم کے سجا مہینے سنوار کر کے میں جو ہے ہنسی ہنسی جو ہنسی تعزیے ہنسی لوگ رکھتے جاہل ہیں کہیں کے لاٹھی تلوار ڈنڈے لے کر بند جو ہے کر دو یہ جنگلی کرتے پن، ہیں حسینیت اور جو ہے تعزیہ نوجوان اٹھانے لوگ کا کرتے نام ہیں نہیں۔ میں زوردار 1000 تقریر 1500 مولانا شمس عرس الدین ہوتا ہے صاحب کی، ایک ہندوستان بار بھر میں، ضرور سنیں۔ یہ کھچڑے کا موسم آ گیا یا تعزیہ کا موسم آ گیا، یہ بابا کا عرس آ گیا، اب علم بلم اٹھانے کا موسم آ گیا، جھنڈا لے کے جائیں گے یہاں سے غازی سرکار بہرائچ شریف۔ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت دین کی یہی ہے۔ یہ سب جہالت ہے، جہالت جہالت، اونلی جہالت ہے۔ 2-4 سال سے تو یہ جنگلی پن چالو ہے، تازیوں کے ساتھ بت لگا دیے گئے، مورتیاں رکھ دی گئی ہیں، اور ہمارا سنی بت پرستی کر رہا ہے، بت پرستی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 50 بہت صحیح ویڈیو بات اور بول رہے ہیں۔ فوٹو میرے پاس آج کل موجود کے ہے دور میں ایسے تازیوں ہی کے، ہو رہا ہے۔ جہاں مولانا لوگ، ماشاءاللہ، سبحان پیر اللہ۔ لوگ سب تازیہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور مورتیاں لگی گلے میں لٹک رہی ان تازیہ بابا کو۔ بدقسمتی سے یہ سارا دھندا، گورکھ دھندا اور یہ جنگلی پلس صرف سنیت کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ مولانا ڈر کے نہیں مارے بولتا نہیں بیچارہ، اگر بول دیا تو سٹوا ناراض ہو جائے گا، بول دیا تو صدر سیکرٹری خزانچی ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی ناراض ہو جائے گی، اگر بول دیا تو نذرانہ کٹ جائے گا، آگے پھر بلائے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو حق بولنے سے روک رہا ہے، اور گمراہی کے اس دلدل میں ہماری قوم کا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں۔ کون ذمہ دار اس کا ہے؟ صحیح بات ہے، بہت صحیح، جو ہے سب ایسے ہی میں پھنستے پورے جا رہے ملک ہیں۔ میں لوگوں سے ماشاءاللہ پوچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے تعزیہ، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ کس کے غم میں اٹھاتے ہو؟ کیوں بناتے ہو تم تعزیہ؟ تمہیں حسین کے نام پہ تعزیہ تو یاد آتا ہے، حسین کا کربلا میں آخری سجدہ یاد نہیں آتا؟ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے کوئی مائی کا لال کربلا میں اس کنڈیشن میں بھی ان کی سجدے اور ان کے عبادت کا رنگ کوئی بدلا ہو تو مجھے بتاؤ۔ جان جاتے جاتے خدا کو سجدہ کر کر کے یہ میسج نبی کے نواسے نے دیا ہے کہ اگر قیامت کی صبح تک ایسے حالات دین مصطفیٰ پہ آ جائیں تو یہی کردار اپنانا۔ حسین شہید اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نام کا علم بلم اور تعزیہ بازیہ اٹھاؤ، اس لیے شہید ہوئے تھے خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ ماشاءاللہ بچے ماشاءاللہ، قربان بہت کر دیے، خوبصورت، ایک بار جوان ضرور قربان سنیں کر آپ سب دیے، لوگ جو بھائی ہے۔ بھتیجے ماشاءاللہ قربان کر دیے، رشتہ دار قربان ہو گئے، خود کی جان پیش کر دی۔ 82 میں سے 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے، مگر نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ کربلا میں حسین نے نبی کا لایا ہوا سجدہ بچایا تھا نا، اللہ رب العزت نے وہ اعزاز دیا ہے۔ ہم حسین کے نام کا جھنڈا بنڈا نہیں لگاتے، حسین دل میں رہتے ہیں، دل میں۔ ہاں، اگر وہ نہ ہوتے نا کربلا میں تو آج شناخت ہماری ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ سجدوں کا وقار، یہ مسجدوں کے مینارے، یہ قرآن کی پاکیزہ تلاوت، یہ سب کچھ صدقہ ہے حسینی کردار کا۔ اس لیے او سنیوں، کس جنگل میں گھوم رہے ہو تازیہ لے کر کے؟ دنیا کے نقشے پہ ایک کربلا ہے جو عراق میں ہے، کرم فرماؤں نے ہر گاؤں میں کربلا بنا رکھا ہے۔ ہاں، ایک چھوٹکا کربلا ہے، وہ بڑکا کربلا ہے۔ وہ کیا آشا، ملیدہ، اگربتی، لوبان، بولے کہ جی مہندی نکالی جاتی ہے اور جی وہ 4 دن تک اس کو گھمایا جائے گا، پھر بڑے عزت و وقار کے ساتھ چوک پہ لایا جائے گا، تو اس کے آگے پیچھے کچھ کودنے والے بندر کی طرح کودتے رہتے ہیں۔
ان کو پھائک بولتے، پھائک۔ یہ ضمیر فروشی، یہ بے غیرتی، حضرت زین العابدین کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ یہ تنہا بچ کے آئے تھے حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، لگ بھگ 40 سال تک کربلا کے بعد مدینے میں رہے، کبھی بھی انہوں نے تعزیہ نہیں بنایا۔ ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے، ان کے آوان و انصار ان کے سامنے شہید ہوئے، ان کے والد بزرگار ان کے سامنے شہید ہوئے، ان کو غم نہیں تھا۔ یہ پھٹے پڑے 14 سال کے بعد وہ تعزیہ کا لائیں، پنی لائیں، چمچمی لائیں، بانس کی پٹی لائیں، ایسا سجا سنوار کر کے ہنسی 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 ہنسی۔ جاہل کہیں گے، بند کر دو یہ جنگلی پن۔ حسینیت تعزیہ اٹھانے کا نام نہیں ہے، حسینیت مصطفیٰ کے دین پہ ذبح ہو جانے کا نام ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو، شعور بیدار کیجئے۔ امام اہل سنت نے فرمایا جو تعزیہ کے سامنے ملیدہ، آشا، فاتحہ، درود اور خطاب فرماتے ہیں وہ مولوی پیٹ پالنے والے ہیں۔ دیکھ لو فتاوی رضویہ۔ ہماری قوم نے یہ بولے یہ تعزیہ کو نہیں مانتا ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ ارے واہ، کیا تمہارے پاس بہت بڑھیا لائسنس ہے جاری کرنے کا کہ جو تعزیہ کو نہ مانے وہ سنی نہیں ہے، تم سنی ہو۔ کچھ یہ ترک دیتے ہیں، اور ہمارے دادا، پر دادا، لکڑ دادا، پکڑ دادا سے اسے چلا آ رہا ہے، ایک بار نہیں منایا تھا تو بھینس مر گئی تھی، ایک بار نہیں رکھا تو وہ لڑکا مر گیا۔ ہم کو 40 سال ہو گئے اس کے خلاف تقریر کرتے ہوئے، ابھی تک ہم نہیں مرے ہیں، ایک دم زندہ ہے۔ اگر تعزیہ رکھنے سے کوئی مرتا نہیں ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، ہر گھر میں ہر آدمی کے نام کی الگ الگ تعزیہ ہونی چاہیے۔ اگر تعزیہ سے کوئی نہیں مرتا ہے بھائی صاحب، تم مت مرو بھائی صاحب، بنا لو سب لوگ تعزیہ۔ یہ کیا لوجک ہے جو باؤنسر جا رہی ہے؟ تعزیہ رکھیں گے تو مریں گے نہیں، بیمار نہیں ہوں گے۔ ہم نے ایسے ایسے تعزیہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا، ناک رگڑ رگڑ کر کے وہ مرنے کی دعائیں مانگتے اور موت نہیں آتی۔ ماشاء اللہ، صحیح بات ہے مولانا شمس الدین صاحب۔ اس لیے خدا کے لیے سنیو اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال۔ تعزیہ تعزیت سے بنا ہے، تعزیت کہتے ہیں جس کے ہاں کوئی مر مرا جائے نا، اس کے ہاں جا کر کے غم کے الفاظ کہنا، بھائی صاحب صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ تو کیا کربلا والوں کو تم مردہ مانتے ہو؟ ارے کربلا کی شہید مردہ کی زندہ؟ قرآن جن کے زندگی کی گارنٹی دیتا ہو، جب وہ زندہ ہے تو یہ تعزیہ بازیہ کیا بلا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ذہنی عیاشی، بے غیرتی، بے شرمی، ملت کی بہو بیٹیوں کو برسر بازار رسوا کرنا، گلی کوچوں میں جلوس نکال کر کے پیسہ وصولنا اور ہنگامہ بپا کرنا اور اپنی جہالت کا ڈھول پیٹنا تاکہ لوگوں کو لگے بہت بڑا اس کی محبت کا شوق چرا رہا ہے امام حسین کی محبت میں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کربلا جا کے آئے وہاں تعزیہ نہیں دیکھا حضرت ہم نے۔ ابھی ہم پھر 12 تاریخ کو جا رہے ہیں کربلا، بغداد، کوفہ، نجف، کربلا، قاسمین سب دیکھا کئی بار، پھر بھی جا رہے ہیں۔ جھک جھک کے دیکھا امام حسین کے مزار کے آس پاس، اس جالی سے اس جالی سے، عباس علمبردار کے ادھر، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاں، شہزاد گانے مسلم کے ہاں، مسیب میں دیکھا، قاسمین میں دیکھا، کوئی نہیں، پورے عراق میں کہیں یک کو تعزیہ نہیں، نہ چھٹکا ہے نہ بڑکا ہے۔ یہ ہندوستان کے ہمارے لوگ پگلائے ہوئے بیٹھے۔
صحیح بات ہے. اسی میں لگے ہوئے ہیں کوئی لوگ. تعجیہ نہیں, کوئی ڈھول تماشے نہیں, کچھ بھی نہیں. کس قدر ہمارے ہاں جہالت ہے. ان جلسوں کا کیا مقصد ہے؟ روپے خرچ ہوتے ہیں, لوگ بلائے جاتے ہیں, آپ کا وقت برباد ہوتا ہے. آپ کو اگر صحیح معنوں میں علم نہ سکھایا جائے, اچھی بات سچی بات نہ بتائی جائے, تو میرے اتنی دور سے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں خوش کرنے نہیں آیا ہوں, میرے پاس جنت کا ٹکٹ نہیں, مجھے خود پتا نہیں کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. میں کہاں سے آپ کو ٹکٹ دوں؟ نہیں, ہمارے پیر صاحب وعدہ کیے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے. میں نے ایسے پیروں سے وہیں اسٹیج میں پوچھ لیا, آپ جائیں گے؟ تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضرت عمر جیسا برگزیدہ بندہ جس کی شان میں قرآنی آیتیں اتری ہیں, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا, عمر اس شان کا مالک ہے کہ یہ نبی بن کر آتا. وہ عمر کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کیا حشر کے میدان میں کہ میں نے سب کی بخشش کر دی مگر ایک کو نہیں بخشا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ عمر تو نہیں ہے جو بخشا نہیں گیا. جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں, جن کو دیکھ کے شیطان ڈر کے مارے رستہ بدل دیتا تھا. آقا کریم فرماتے ہیں مفہوم حدیث, عمر جب تو رستہ چلتا ہے نا اور شیطان تجھے دیکھتا ہے تو تیرے ڈر سے وہ اپنا رستہ بدل دیتا ہے. یہ وہ عمر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر اللہ نے یہ اعلان کیا میں نے کسی کو نہیں بخشا مگر ایک کو بخشا ہے, تو فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں رب کی ذات سے وہ عمر ہی بخشا گیا ہوگا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ خوف اور امید کے بیچ کی ایک کیفیت ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے. رب سے ڈرتے بھی رہیے, اس کی رحمت کی دہلیز پر کشکولے گدائی لے کے بھیک بھی مانگتے رہیں, اسی کا نام ایمان ہے. جس دن یہ مکمل کانفیڈنس کے ساتھ آپ کہیں گے ہم ہی جنت میں جائیں گے, سمجھ لینا کہ آپ کا باپ بھی نہیں جائے گا اس معاملے میں. اگر جنت خریدی نہیں جاتی ہے, اللہ کے کرم سے ملتی ہے, رب کی عنایت سے ملتی ہے. ہم نے پورے ملک میں دیکھا ہے اتنے قوالی اور قوالا اور قوال سج دھج کر کے, جیسے نئی نویلی دلہن نہیں آتی ہے پہلی رات میں, ایسے ہی قوالا محترمہ سج کے آتی ہیں. وہ بیچ میں بیٹھتی ہیں, ایک قوال ادھر ایک قوال ادھر, اور پوری رات ہائے 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 وہ اس کو دلہن بناتا ہے, یہ اس کو دلہا بناتی ہے. او بے شرم لوگو, اور تم اس طرح بیٹھ کر کے اپنی غیرت کا جنازہ نکلتے دیکھتے ہو. لے کے بیٹے گڈیاں نوٹوں کی نئی نئی 20-20 کی اور 10-10 والی اور 5-5 والی, ایسا وہاں سے چلے گا کود پھاندتا یہاں تک, محترمہ کے اوپر یوں چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. یوں لٹاتا ہے. السلام علیکم. اب تیری ماں اگر مر رہی ہے اس کی دوا پہ خرچ کر یہ پیسے, تیرا باپ ضرورت مند ہے اسے دے یہ پیسے. ان طوائف نما لوگوں پہ پیسے خرچ کر کے کیوں زندگی برباد کرتا؟